بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور ابھی تمہیں اللہ نے صرف سانپ سے ڈسوایا ہے، میں یہ اسٹین گن سیدھی کر لوں تو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، گویا یہ تم ہی تھے جس نے جلسے میں وہ دھماکہ کرایا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مگر ساری میری سمجھ میں آتی ہے کسی نہ کسی نے کو اس کام پر لگایا ہوا تھا۔ تم خود کہتے ہو کہ عرفان کو تم نے خود ختم کر دیا ہے۔ ہاں میں بھی جلسے میں موجود تھا، مگر میں تمہیں جانتا تھا۔ جب پولیس تمہارے پیچھے لگی تو تب بھی میں نہ سمجھا بات کیا ہے۔ عرفان، مرشد اور جلیس جب وہاں سے بھاگے میں اس وقت بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ اچانک پولیس کے لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، تب مجھے معلوم ہوا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں گاڑی لے کر تم لوگوں کے پیچھے چل دیا، مگر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی اور جلیس کو میں نے گاڑی کے اندر مردہ حالت میں دیکھا، تب تمہارے پیچھے بھاگا، مگر پولیس پہلے ہی تمہارے تعاقب میں آ چکی تھی۔ میں جب ڈاک بنگلے پہنچا تو اس وقت پولیس وہاں داخل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ڈاک بنگلے میں پہنچ کر عرفان کو خنجر مار کر ختم کر دیا، مگر ابھی میں تمہاری تلاش میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں وہاں آ پہنچی۔ میں ان سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلا، میری گاڑی ڈاک بنگلے کے باہر رہ گئی، اس تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور میں مختلف راستوں پر چلتا ہوا گھر تک جا پہنچا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ کوئی سامان تھا تمہارے پاس، وہ میں نے کل صبح وہاں سے نکالا تھا، اسے ٹھکانے پہنچا کر میں رات کو صبراؤں چلا گیا تھا۔ تو یوں کہو کہ ملک کے اصل دشمن تو تم لوگ ہو، گھر کا بیدی ہو کر لنکا ڈال رہے ہو۔ ذلیل آدمی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سانپ تمہیں مار ہی دیتا تو اچھا تھا۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ڈلوں کو ختم کرنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ گلزری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک دشمن کو زہر سے بچا رہا ہوں۔ میں نے اسٹین گن سیدھی کر لی، میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا مغز پاش پاش کر دوں۔ بہتر ہے تم مجھے اپنا اصلی نام بتا دو، تم گلزری ہرگز نہیں ہو۔ بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری تنظیم کا کیا نام ہے؟ میں سب کچھ اگلوائے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ تم کون ہو۔ دیکھو زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے دوست کہا ہے، میرے عیب اور میرے ہنر پر نظر نہ ڈالو۔ یہ دیکھو کہ میں تمہیں ختم کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب تم مجھ پر کیسے گولی چلا سکتے ہو؟ وہ تمہاری غلطی تھی، مگر میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ تمہیں پتا ہے میں نے ڈلوں کو بھڑکتی آگ میں سے نکالا تھا اور تم نے اسے مار دیا۔ بتاؤ تم ہو کون؟ گلزری نہیں ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں اصل بات بتا کر غلطی کی ہے، مگر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ جاگیردار تھا، اس کی گردن پر کئی لوگوں کا خون تھا، اسے مار ہی جانا چاہیے تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، وہ ملک کا دوست تھا، ہمدرد تھا، وہ اس ملک کا سچا شہری تھا، اس کی ذات پر لوگوں کو فخر تھا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ تمہارا دشمن تھا؟ دیکھو ڈلوں کو نہ میں نے مارا ہے نہ میری تنظیم نے، وہ کسی اور کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب تم ملک صاحب کو بھی مار دینا چاہتے تھے۔ ہاں، اس کی ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں۔ ریاض قدیر تو بیچارہ خواہ مخواہ ہی مارا گیا ہے اور ابھی تمہارا منصوبہ ختم نہیں ہوا ہے نا؟ یہی بات۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، بولا میں ذرا پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس کی چال میں وہ پہلی سی مضبوطی اور ثابت قدمی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اپنی اسٹین گن وہ میرے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ تب میں نے اطمینان سے صورتحال کا جائزہ لیا، وہ میرے سامنے تھا تو میرے لیے مسلسل اشتعال کا سبب بن رہا تھا۔ وہ ذرا دیر کے لیے اوٹ میں ہوا تو میں نے اس معاملے کے ہر پہلو کا جائزہ لیا۔ ابھی تو میں صرف ایک ہی آدمی سے مل سکا تھا، اگر میں اس کی دوستی کا دم بھرنے لگوں تو مجھے یقین تھا کہ ایسی صورت میں یہ بات میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گی کہ میں ان کے اندر رہ کر ان کو ختم کر دوں۔ یہ زیادہ بہتر تھا اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ڈلوں کو مار چکے تھے اور گلزری کو اس سلسلے میں سب کچھ معلوم تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر مجھ سے
جھوٹ بول رہا تھا۔ کل رات انہوں نے بڑے صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور ناکام رہ گئے تھے، مگر پھر بھی ان کا نام تو ان کی فہرست میں شامل تھا۔ نام وہ کسی غیر ملکی تنظیم کا لے رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ ان کے اعلی کار ہوں، یہ بھی ممکن تھا کہ اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس سازش کے سرگنا ہوں۔ مجھے ان کے اندر گھس کر ہی ساری صورتحال معلوم ہو سکتی تھی۔ باہر رہ کر یا گلزری کو وہیں مار کر میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ لازم تھا کہ میں اس شخص سے الجھنے کی بجائے اس سے دوستی کا دام بھروں، کیونکہ وہ ہر حال میں میرا بہت احترام کرتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر میں ان کی تنظیم میں شامل ہو جاؤں تو ان کا کام اور زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باہر رہ کر تو میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے نکل کر یا اس جنگل میں رہ کر اگر میں گلزری کو چھوڑ دیتا ہوں اور اسے میری نیت پر ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا ہے تو وہ میری دوستی کا دام بھرنے کے باوجود اسی شبے کی بنا پر مجھے کسی بھی وقت ختم کر سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ عین ممکن تھا کہ آسیہ اور آبی کو جیل سے رہائی دلانے میں وہ میری کوئی بڑی ہی مؤثر مدد کر سکیں۔ ان کے لیے شاید یہ زیادہ آسان ہو۔ معاملے کا یہ پہلو بھی اس گھڑی میری نظر میں تھا۔ میں منافق تو نہیں تھا، مگر اس وقت مجھے منافقت ہی اختیار کر لینی چاہیے تھی، ورنہ صورتحال بہت ہی دگرگوں ہو سکتی تھی۔ خدا جانے ان کی فہرست میں اور کس کس بد نصیب کا نام شامل تھا۔ مجھے یہ تمام باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ گلزری کا بہت ہی اہم رکن تھا۔ وہ شکل و صورت ہی سے پڑھا لکھا دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کی گفتگو بھی لکھے پڑھے لوگوں ایسی نہ تھی۔ پتہ نہیں اس کی تعلیم کیا تھی، مگر جس بے دردی اور سنگ دلی سے اس نے شنواری کو غار میں پھینکنے کے لیے کوئی ہمدردی اور غمگساری نہیں تھی، بلکہ وہ آدمی کو اس وقت تک اپنے تصرف میں رکھتے تھے جب تک وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے چوسی ہوئی گٹھلی کی طرح پھینک دیتے تھے۔ شنواری کا حال میرے سامنے تھا۔ گلزری نے اسے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ان کے لیے وہ بیکار ہو چکا تھا اور وہ ارادے کے اتنے مضبوط لوگ تھے کہ اس گلزری نے خود جا کر ڈاک بنگلے میں عرفان کا جگر چیر ڈالا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے خنجر استعمال کیا تھا، مگر وہ اس وقت میرے پہلو کے کمرے میں تھا۔ یہ بات وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے خود اس کا کام تمام کیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے پہلے میرا پتہ صاف کرنا چاہیے تھا، اور میں اس وقت گہری نیند میں تھا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی طبیعت پہلے سے بہتر معلوم ہوتی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھ سے سگریٹ طلب کیا اور اسے سلگا کر بولا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ مت سمجھو کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ یہ اسٹین گن میں اسی لیے ادھر رکھ گیا تھا تاکہ تم مجھ پر اعتماد کرنا سیکھو۔ تم کہتے ہو عرفان کو تم نے ڈاک بنگلے میں ختم کر دیا، مگر وہ تو میرے نزدیک ہی موجود تھا، پہلو والے کمرے میں۔ میں کھڑکی کے راستے اس کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے تم ساتھ لے آئے ہو، کیونکہ سڑک پر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس وقت ڈاک بنگلے کا چوکیدار گہری نیند میں تھا اور اتفاقاً وہ کھڑکی کھلی تھی جس میں سے گزر کر میں اس تک پہنچ گیا۔ تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ میں بھی تو وہیں تھا۔ میں ادھر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر گاڑیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان سے بچنے کے لیے میں تیزی سے آگے نکل گیا۔ پھر وہ باقی رات تمہاری تلاش میں پھرتے رہے۔ ان سے بچتے ہوئے میں دوسرے راستے سے غار تک جا پہنچا۔ دیکھو، میں تم سے یہی کہوں گا کہ یہ راستہ چھوڑ دو اور پولیس کو اطلاع دے دو کہ تمہاری تنظیم کیا کر رہی ہے۔ جب ہی تم میرے دوست ہو سکتے ہو، ورنہ میں تمہارا راستہ روکوں گا۔ مجھ سے کسی بھلے کی توقع مت رکھو۔ وہ راستہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے۔ اس پر ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں خواہ مخواہ ہی ان کے پیچھے امرسر گیا، بلا وجہ ہی اتنی ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ اصل لوگ تو اب میری سمجھ میں آئے ہیں، مگر تمہارے اور ان کے پروگرام میں ایک بات تو بالکل مشترک ہے۔ ایسی ہی ایک فہرست ان لوگوں نے تیار کر رکھی ہے جس میں یہاں کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ وہ فہرست میں نے ڈھلوں صاحب کو دے دی تھی۔ اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی تھی، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل سانپ تو تم ہو۔ یہ تمہارا وہم ہے جلانی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر میں یہ بات ثابت کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا، مگر میں ثابت کر دوں کہ تمہاری تنظیم کے سب سے
اونچے عہدے پر فائز آدمی ان لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے تو پھر اس کا نام بتا سکتے ہو تم؟ یہ تو تم ہی مجھے بتاؤ گے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ بہرحال تم سوچ لو، چارے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اطمینان سے 2-4 دن بعد اپنی مرضی بتا سکتے ہو۔ یار اس نے کہیں زیادہ ہی اثر نہ ڈال دیا ہو، میرے بدن میں جان ہی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہو جاؤ گے تم، کہیں سے دودھ تمہیں مل جائے تو بہتر ہے۔ تو پھر چلو، پہاڑ سے نیچے اتر کر ایک گاؤں آتا ہے شلکاری، وہاں سے دودھ مل سکتا ہے، تم چل سکتے ہو؟ ابھی نہیں، مجھے کچھ آرام کر لینے دو۔ تم نے زہر پوری طرح سے نکال دیا تھا نا؟ ہاں میں نے تو پوری کوشش کی تھی، جب ہی تو تم زندہ رہ گئے ہو۔ یہ تمہاری مہربانی ہے جلانی، ورنہ کون کسی کا زہر اپنے منہ میں ڈالتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ گھاس پر لیٹ گیا۔ رنگ اس کا ابھی تک اصلی حالت میں نہیں آیا تھا، زخم سے اب خون بہنے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کے بدن نے زہر کو پوری طرح رد کر دیا تھا۔ وہ خون اس بات کی علامت تھا۔ اچانک مجھے کہیں قریب ہی سے اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے سے گاڑی کی گرر گرر سنائی دی۔ گلزری نے بھی آواز سن لی تھی۔ یہ تو کسی گاڑی کی آواز ہے بھائی، اس کو دیکھو کہیں ہم بے موت ہی نہ مارے جائیں۔ گلزری نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور اسٹین گن اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں خود گاڑی کی آواز سے پریشان ہو گیا، وہاں سے نکلنا ہی مشکل نہ تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس کی جیپ ہے۔ کار کی آواز قدرے مختلف ہوتی ہے۔ میں درخت کے پاس پہنچ کر 2 قدم اوپر اٹھا تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی پولیس کی جیپ تھی، اور اب وہ جھنڈ کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ جیپ پر کئی جوان سوار تھے اور سب کے سب مسلح تھے۔ یہ تو پولیس کی جیپ ہے چان جی، اور ان میں سے ایک کے پاس وائرلیس بھی ہے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو اس جنگل کے اندر کوئی اطلاع دے رہے ہیں، کوئی راستہ ہے۔ میں تو اس جگہ سے بالکل ناواقف ہوں، اب تو جھیل کی طرف لوٹنا بھی ممکن نہیں رہا۔ چلو تم اس جھرنے کی طرف چلو، تم چل سکو گے؟ کوشش کرتا ہوں، جہاں تک جا سکا میں چلوں گا، مجھے چلنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ہم دوبارہ گھنے جنگل کی طرف مڑ گئے۔ شاید ہم دونوں کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے جلانی، ایسا نہ کہو، ذرا ہمت سے کام لو، میں نے اسے تیز چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا حوصلہ تو بہت بلند تھا، مگر جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی اس نے کچھ دور جا کر میرا کندھا چھوڑ دیا۔ تم کب تک مجھے سہارا دو گے؟ یہ سفر مجھے خود ہی طے کرنا ہوگا۔ جیپ اس وقت تک جھاڑیوں کے آخری حصے میں آ پہنچی تھی اور ہم وہاں سے زیادہ 1 فرلانگ دور گئے ہوں گے۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ جنگل مختلف اطراف میں سیٹیوں سے گونجنے لگا ہے۔ وہ سپاہی جو جھیل میں سے گزر کر جنگل میں آئے تھے ان سیٹیوں کا جواب دے رہے تھے، وہ ہماری تلاش میں پھر رہے تھے۔ ایک ایک قدم بہت پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت تھی۔ اگر تو بچ گیا نا جلانی تو میری ایک بیوی ہے جو کلر سیدہ میں رہتی ہے، کالج کے بالکل ساتھ والی گلی میں، تم اس کو سہارا دو گے؟ وہ بہت پڑھی لکھی عورت ہے، ڈبل MA ہے، مگر میں نے اسے نوکری نہیں کرنے دی۔ میری موت کی صورت میں اس کا خیال رکھنا، اس حال میں مجھے بچ جانے کی امید نہیں ہے جلانی۔ بکواس کرتے ہو تم، ہم زندہ رہیں گے۔ پلٹ کر ہم ان جھاڑیوں میں جا بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، ادھر نکلو۔ پھر اس نے جنگل کے کنارے کا رخ کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ شنواری بھی تو بے موت مارا گیا ہے، میں اس کی لاش بھی دفن نہ کر سکا۔ آدمی کتنا بے حس ہے، حالانکہ ہمارے لیے ہی اس نے جان دی تھی۔ اس کی فکر نہ کرو، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی کہ اسے کفن بھی نصیب نہ ہوتا۔ تیز چلو، میں نے نیچے جھک کر اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے کہا۔ جھاڑیاں اب ہمیں زیادہ دور نہیں لگتی تھیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں۔ اچانک ہمیں کچھ ہی فاصلے پر وہ جیپ کھڑی نظر آئی۔ ہم ایک دم نیچے بیٹھ گئے۔ جنگل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا، 2-2 کی صورت میں چاروں طرف پھیل جاؤ، جیسے ہی وہ نظر آئیں سیٹی بجا کر سب کو خبردار کر دو۔ گولی چلاؤ تو صرف ٹانگوں
टांगों पर या बाजू पर, समझे उनको जिंदा पकड़ने का हुक्म है। वो कोई इंस्पेक्टर किस्म की चीज था। उसने दोबारा वायरलेस हाथ में लिया और बोला, उनकी तादाद 4 है, इन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना है, समझे, और जिंदा हालत में। हम तो सुकड़ सिमट कर रह गए। जीप ज्यादा से ज्यादा कोई 100 कदम दूर होगी। अगर बीच में जंगल और घनी झाड़ियां न होती तो हम सीधे उनकी ज़द में जा फंसे थे। अभी तक कुदरत हमें उनसे बचा रही थी। लेटे लेटे हम आगे बढ़ने लगे। इस हालत में गुलजरी का हाथ ज्यादा तेजी से नहीं चलता था, मगर उस पर ठहर ठहर कर ऐसी गनूदगी तारी हुई थी कि वो बेबस हो जाता था। और पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। इन्हें ये हुक्म था कि हम जिस हाल में भी दस्तयाब हों गिरफ्तार कर लिए जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे जो आदमी के कंधे कंधे तक ऊंची थीं और जिनकी जड़ों में सांप रेंगते फिरते थे। कुछ ही देर बाद हम उन झाड़ियों में जा पहुंचे। वो लोग अभी तक हमें नहीं देख सके थे। उनका ख्याल था कि हम अभी दूर कहीं घने जंगल में होंगे। यही वजह थी कि वो जीप को जंगल के किनारे छोड़कर आगे निकल गए थे, जबकि हम झाड़ियों में जा लेटे थे। वहां पहुंचकर हमें जरा दम लेने की मोहलत मिली तो गुलजरी के कहने के मुताबिक मैंने इसका रुमाल इसके जख्म पर इस तरह बांध दिया कि पहले मैंने जख्म पर मिट्टी डाल दी। इसे रुमाल की पट्टी ने बहुत सुकून पहुंचाया। बोला, तन्हा आदमी भी कितना बेबस होता है। मैं सोचता हूँ ये हादसा अगर मुझे कहीं अकेले में पेश आता तो क्या होता। बंदा बंदे का दारू होता है गुलजरी। मैं बहरहाल तुम्हें मरने नहीं देता। मेरा खुदा अब भी मेरी दुआ सुन लेता है। अगरचे मैं बड़ा ही गुनाहगार हूँ, मगर मुझे अब भी इसकी रहमत पर भरोसा है। क्या हम यहाँ से बच निकलेंगे? आसार तो ऐसे ही हैं। वो लोग जंगल की तरफ निकल गए हैं। यार कहीं वो रुस्तम और गुलाटी को ही ना पकड़ लें। नहीं, वो बहुत दूर निकल चुके होंगे और फिर उनका रास्ता भी तो और था। वो मशरक की तरफ गए थे। हो सकता है वो लस्तराड़ की तरफ निकल गए हों। वो रास्ता इन्हें मालूम था। चुप रहो और झाड़ियों को मत छेड़ो। वो 2 मुतलाशी इधर ही देख रहे हैं। मैंने 2 सिपाहियों को दरख्त पर चढ़े देख लिया था। वो बड़े गौर से इन झाड़ियों को देख रहे थे जिनमें से वो जीप चलाकर आगे निकले थे। सारे इलाके पर उनकी नजर थी। इन्होंने ये अच्छा तरीका निकाला था कि वो दरख्त पर जा चढ़े थे ताकि चारों तरफ निगाह डाल सकें और हम ऐसे यतीम और यस्सर लोगों को गिरफ्तारी पर इनाम हासिल करें। वो यही चाहते थे। मेरा ख्याल है गुलजरी की गिरफ्तारी पर भी उन लोगों ने कोई इनाम जरूर ही मुकर्रर कर रखा होगा, क्योंकि ऐसा आदमी उनकी नजर में आए बगैर नहीं रह सकता था और वो इतना नडाल हो रहा था कि सिर्फ एक कंकर मारकर भी इसे नीचे गिराया जा सकता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो सिपाहियों का मुकाबला कर सकता। वो अभी तक जहर के असरात से महफूज नहीं हो सका था। कुछ उस सांप की दहशत ऐसी इसके हवास पर छा गई थी कि बदन का सारा जहर खत्म होने के बावजूद भी ये समझ रहा था कि वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं हो सका है। बेशतर सांप ऐसे ही होते हैं कि वो डसते भी हैं मगर जहर नहीं उगलते। इनका शिकार सिर्फ अपने खौफ की वजह से ही मर जाता है और गुलजरी की यही कैफियत हो गई थी। हालांकि मैं उसे बार बार तसल्ली देता चला आ रहा था कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसे अब ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मगर वो मेरी इस बात पर एतबार ही नहीं करता था तो वो इसी काबिल के इसे वहीं खत्म कर देता तो ये ज्यादा अच्छी बात होती, मगर मुझे इससे कुछ और ही काम लेने की सूझ रही थी। इसीलिए मैं इस पर हाथ नहीं उठा रहा था। मगर हैरत की बात ये थी कि वो मुझ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहा था, यहाँ तक कि इसने अपने हथियार भी मेरे सामने डाल दिए थे। उनकी तरफ से इसे कतन बेएतबारी नहीं थी। उसे यकीन था कि मैं इसकी तंजीम में शामिल हो जाऊंगा। वो झाड़ियों के बीच में औंधे मुंह लेट गया। इसका दम फूलने लगा था। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा था। इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कुछ ही देर बाद वो सिपाही दरख्त से नीचे उतर गए। वो हमें देख ना सके थे। वो कहीं इधर तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो दरख्त से उतर गए हैं। मेरा ख्याल है वो फिर जंगल की तरफ निकल गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है जलानी, मैं क्या करूं? यहाँ तुम्हारी फूफी बैठी है जो तुम्हें पराठे पकाकर देगी। का ख्याल छोड़ो मियाँ, ये देखो कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। वो खोते के पुत्र सीधे हम पर चढ़े आते हैं। हम लेटकर आगे बढ़ सकते हैं मगर बहुत एहतियात की जरूरत होगी। कोई झाड़ी हिलनी नहीं चाहिए। तो फिर चलो, निकल चलो, जो करे करतार। मैं भी
بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر لیٹ گیا۔ راستے میں پتھریلی زمین ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ کوئی 20 قدم آگے جا کر وہ رک گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جانو جسم اس کے ارادوں میں حائل ہونے لگا تھا۔ اچانک بکریوں کا ایک گول ان جھاڑیوں میں نمودار ہوا۔ ان کی تعداد کوئی 100 کے قریب تو ضرور ہوگی۔ وہ دائیں سے آگے پیچھے جو کچھ سامنے آتا اس پر منہ مارتی چلی آ رہی تھی، اور ان کے رکھوالے کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی آوازیں ہمیں سنائی دینے لگیں۔ وہ تعداد میں 2 تھے۔ ایک کی آواز یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ کوئی جوان آدمی ہے، دوسرا کوئی بہت بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ بکریوں نے ہمیں یوں جھاڑیوں میں لیٹے دیکھا تو وہ عجیب انداز میں ممیانے لگیں، یوں جیسے انہیں سانپ نظر آ گئے ہوں۔ ان میں سے کسی کو پکڑ یار، میں اس کا دودھ پیوں گا۔ گلزری نے بڑی حسرت سے کہا، حالت میری بھی بڑی بری ہو رہی تھی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، مگر کوئی فساد ہی نہ پڑ جائے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جو سامنے ہے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اس وقت تک سورج نصف النہار تک جا پہنچا تھا۔ اس جنگل نے ہمیں باندھ کر ڈال دیا تھا۔ بڑا وقت گزر چلا تھا، ہم ابھی تک وہاں سے نکل نہیں سکے تھے، اور یہ ہماری بہت ہی بد نصیبی تھی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، مگر گلزری نے مجھے ذلیل کروا دیا تھا۔ اس سانپ نے تو اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی دہشت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں نے لیٹے لیٹے ایک بکری کو ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی دہشت دیدنی تھی۔ بکری ٹانگ چھڑانے کے لیے اس نے بہت زور لگایا، مگر وہ میری گرفت سے نہ نکل سکی۔ ایسے میں جھاڑیاں زور زور سے ہلنے لگی، مگر وہ سب طرف پھیلی ہوئی تھیں اور ساری جھاڑیاں ہلا رہی تھیں۔ وہ جو تعاقب میں تھے کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ میں نے اس کے دونوں تھنوں کو نچوڑ کر گلزری کے حلق میں اتار دیے اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ دودھ نے گلزری پر حیرت انگیز اثر کیا۔ وہ کوئی 10 منٹ بہت مطمئن نظر آنے لگا۔ یہ اچھا کیا ہے تم نے جلانی، اس دودھ نے میری بھوک بھی مٹا دی ہے اور میرا دوران خون بھی صحیح کر دیا ہے۔ اب ذرا میری نبض دیکھو۔ اس نے اپنی کلائی میری طرف بڑھا دی۔ نبض اس کی واقعی اب ٹاک ٹاک بج رہی تھی، اور اس کے چہرے پر پھیلی پلاہٹ پر سرخی غالب آنے لگی تھی، اور یہ اچھی علامت تھی۔ چلو اب نکل چلو، ہم کب تک اس مصیبت میں پھنس رہیں گے؟ تم بھی دودھ پی لو۔ مگر بکریاں تو دور چلی گئی ہیں، راستے میں کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گی۔ چلو اب، یہ کہہ کر اس نے اپنی سٹین گن کندھے پر ڈالی اور میرے آگے آگے چلنے لگا۔ کچھ ہی دور جا کر جھاڑیاں چھدری ہو گئی تھیں، ایک یہاں اور ایک 10 فٹ دور۔ اب ہم چھپے نہیں رہ سکتے تھے، ایسے میں کوئی بھی آدمی دور سے ہمیں دیکھ سکتا تھا، اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ گلزری رک گیا، بولا، ان کو دیکھو یار، وہ جان کے لاگو دفع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ جنگل گولی کی آواز سے گونج اٹھا۔ کوئی تڑا تڑ فائر کر رہا تھا۔ وہ کسی ایک طرف یا کسی ایک بندوق کی گولی نہیں تھی۔ جواب میں کسی نے سٹین گن چلا دی۔ کوئی 5 منٹ تک جنگل میں فائرنگ ہوتی رہی۔ ہم دام بخود ہو کر لیٹے رہے۔ گولی کی آواز جنگل کے مشرقی حصے سے آ رہی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ رستم اور گلاٹی ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ وہ ابھی تک جنگل میں ہی پھنسے تھے۔ کوئی ایسی ہی وجہ تھی کہ وہ اس حصے سے آگے نہ نکل سکے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میرا خیال ہے کہ رستم اور گلاٹی پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ بہت بد نصیب لوگ ہیں وہ۔ کیا ضرورت تھی اتنی دیر تک وہاں رکنے کی؟ وہ خود نہیں رکے، ان کا راستہ روک دیا گیا ہوگا۔ لعنت ہے ان دونوں پر۔ جنگل پھر سے خاموش ہو گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ تمام سپاہی ایک ہی طرف بڑھ گئے تھے۔ عین اس وقت بکریوں کا رکھوالا اچانک ہمارے سر پر آ پہنچا۔ وہ بڑی حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارا جو حال تھا وہ خدا دشمن کا بھی نہ کرے۔ ہماری داڑیاں بڑی ہوئی تھیں، لباس میلا چکٹ ہو رہا تھا، سر کے بال بھی الجھے ہوئے تھے۔ صاف نظر آتا تھا کہ ہم کوئی بہت ہی مفلوق الحال لوگ ہیں۔ اوئے تم کون ہو بھائی، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں اس کی آواز سن کر ایک دم سناٹے میں آ گئے۔ وہ سر پر بڑی سی اونگی قسم کی پگڑی باندھے ہوئے تھا، گلے میں واسکٹ، اس کے نیچے کرتا اور کمر میں شلوار اس کے دیسی قسم کے تھے۔ لمبی نوکدار جوتی جو جنگلوں میں بہت کام دیتی ہے۔ ہم سے وہ صرف 4 قدم دور کھڑا تھا۔ ہاتھ میں اس نے لمبا سا سانگا پکڑ رکھا تھا، جس سے وہ درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر نیچے گراتا تھا تاکہ بکریاں کھا سکیں۔ وہ ہمارے عقب میں کھڑا تھا، مگر ہم اسے دیکھ
دیکھ چکے تھے۔ اس کا سوال سن کر ہم دونوں نے یوں آنکھیں بند کر لیں جیسے ہم بے ہوش ہو چکے ہوں۔ ہے چاچا ممدو، ادھر آ ذرا، یہ دیکھ کون لوگ ہیں یہ۔ اس نے اپنے چاچا کو آواز دی جو شاید کہیں قریب ہی کھڑا تھا۔ کیا نظر آتا ہے تجھے؟ ادھر تو آ، یہ دو بندے ادھر بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر چاچا ممدو فوراً ہی آگے بڑھا۔ اوے یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ ان کے پاس تو ہتھیار بھی ہیں، پر یہ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ مجھے کیا پتا، ذرا دیکھو شاید ہوش میں آ جائیں۔ نہ بھیا نہ، تم خود ہی دیکھو، پر ٹھہرو، ادھر گولیاں بھی تو چل رہی تھیں، پولیس کی گڈی بھی جنگل میں گئی تھی، یہ معاملہ کیا ہے یار؟ چاچا میرا خیال ہے یہ بالکل بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر چاچا بھی ہمارے قریب آ گیا اور وہ ہماری آنکھیں پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، مگر ہم یوں بنے رہے جیسے اب کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے۔ یار ان کی جیبیں دیکھ، اور یہ گھڑی تو اتار اس کی۔ چاچا نے میری گھڑی کی طرف اشارہ کیا، پر ٹھہر، پہلے ان کے یہ ہتھیار الگ کر لے، یہ تو بڑی قیمتی بندوقیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میری اسٹین گن کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کا بھتیجا میری بائیں کلائی سے گھڑی اتارنے لگا۔ وہ دونوں بہت نیچے جھکائے تھے اور ان کی گردنیں میری زد میں تھیں۔ میں نے ایک دم ان کے گلے پکڑ لیے۔ وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ میں نے ایک دم ان کی رگیں مسل دیں، وہ ٹوٹی شاخوں کی طرح زمین پر گر گئے۔ ممدو چاچا کے چہرے پر خاصی لمبی داڑھی تھی اور اس نے بھی سر پر پشاوری طرز کی لنگی باندھ رکھی تھی اور وہ بھی کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں نیچے گرے تو گلزری حیران و پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے انہیں؟ یہ تو بالکل بے ہوش ہو گئے ہیں، بیمار تھے بیچارے، ہماری بو سونگتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ نہیں یار، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہی چکر ہے، پر یہ سب ہوا کیسے؟ یہ بات رہنے دے، تو کپڑے تبدیل کر لے، جلدی کر۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کے کپڑے پہن لیے اور جب میں سر پر پگڑی باندھ چکا تو گلزری مجھے دیکھ کر بولا، تیرا جواب نہیں ہے بھائی، پہلے تو نے انہیں بے ہوش کیا اور اب ان کے کپڑے بھی پہن لیے ہیں۔ تو بھی جلدی کر استاد، باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اس جوان کی واسکٹ اور قمیض اتارتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد گلزری بھی گڈریا بن چکا تھا۔ ہم نے اپنے کپڑے ان کو پہنا دیے اور انہیں گھسیٹ کر گھنی جھاڑیوں کے اندر ڈال دیا۔ اب انہیں سانپ کاٹے یا بچھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اور پھر میں نے ان دونوں کی جیبوں میں جان بوجھ کر 2,000 روپے ڈال دیے۔ اسٹین گن گلزری نے کھول کر میرے تھیلے میں رکھوا دی اور یہ زیادہ بہتر جگہ تھی ان کے لیے۔ اپنا حلیہ بدل کر ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سارا علاقہ ہماری نگاہ میں تھا۔ پولیس کی جیپ خاصے فاصلے پر جنگل کے اندر کھڑی تھی۔ وہ سپاہی اس سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے، باقی سب لوگ کسی اور طرف جا چکے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ رستم اور گلاٹی انہیں اپنے پیچھے بھگا رہے تھے، یا پھر وہ کوئی اور آدمی تھے جو مشتبہ حالت میں وہاں پھر رہے تھے۔ سانگا ہاتھ میں لے کر میں بکریوں کو یکجا کرنے لگا۔ گلزری نے بھی چھڑی ہاتھ میں لے لی تھی اور اب ہم دونوں گڈریے بن کر اس ویرانے میں پھر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ دور کھڑے سپاہیوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، مگر اب وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ساری بکریاں یکجا کر کے ہم انہیں بڑے اطمینان سے ہانکتے ہوئے شنکاری کی طرف چل دیے۔ وہ گاؤں پہاڑ کی تلہٹی میں واقع تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہ بکریاں چھوڑ دینی چاہیے، گلزری نے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ نہیں بھائی، ان کو ساتھ لے کر چلو، مگر تم جا کدھر رہے ہو؟ جنگل کے قریب سے ہو کر نکلتے ہیں، یہ راستہ زیادہ قریب ہے، نیچے اترنے کے لیے یہی ٹھیک رہے گا۔ مگر وہ پولیس والے، وہ اپنے دھندے میں پھنسے ہیں اور پھر ہم جنگل میں تو نہیں جائیں گے۔ ہاں، ان کا دھیان رکھو، میں نے بکریوں کو ہانکتے ہوئے کہا۔ مگر وہ بہت ہی شیطان قسم کی بکریاں تھیں، ہم سے بھلا وہ کہاں سنبھلتی تھیں۔ میرے باپ دادا نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ ان جھاڑیوں میں بکریاں بار بار بکھر جاتی تھیں، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کو یاد رکھتی تھیں۔ ان میں کوئی جنگل کی طرف نہیں بھاگی۔ کچھ بکریاں زری نے اپنے آگے لگا لی اور کچھ میں نے، مگر ابھی ہم جنگل سے کوئی آدھا فرلانگ دور تھے کہ سامنے سے ہمیں 2 سپاہی اور ایک فارسٹ گارڈ آتے دکھائی دیے۔ وہ اتنے اچانک ہمارے سامنے آ گئے کہ ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ ہم ہاتھ ایک دم پگڑی پر چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سر پر موجود ہے کہ نہیں۔ وہ تینوں ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ اوے جوان، ٹھہر جا ذرا، گارڈ نے ہمیں آواز دے کر روک لیا۔ ایک سپاہی نے اپنے ہاتھ میں ڈول پکڑ رکھا تھا۔ ہم دونوں ان کے پاس چلے گئے۔ چادریں ہم نے کندھوں پر اس طرح
ڈال رکھی تھی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی موجود ہے۔ ایک ایک بکری ہم دونوں نے پکڑ رکھی تھی۔ یار کوئی دودھ مل سکے گا تم سے؟ بڑا دودھ جی، یہ مال ہے کس کا؟ پر آپ کو دودھ کی کیا ضرورت پڑ گئی جناب؟ ادھر پولیس آئی ہے جنگل میں، تھانے دار کو چائے کی ضرورت ہے، کوئی بکری روکو بھائی۔ یہ بکری حاضر ہے جناب۔ میں نے بکری ان کے سامنے کر دی۔ گارڈ نے ڈول لے کر اس کا دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ سپاہی بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہم بکریوں کے اصل رکھوالے نہیں ہیں۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے سنتری جی؟ خیر تو ہے؟ گلزری نے ایک سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک بدماش اس جنگل میں چھپا ہے، اس کو تلاش کرنے آئے ہیں ہم لوگ۔ اچھا کمال ہے، میں بھی کہوں کہ یہ پوری جیپ بھر کر کہاں جا رہی ہے؟ ادھر شاید گولی بھی چلی تھی، آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سوروں کا اجڑ تھا، سپاہیوں نے ان پر گولی چلا دی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں سے نکل آئے، ایک دم سامنے آ گئے، ان سے جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ بدماش کون ہے جو ادھر آ نکلا ہے؟ گلزری کا لہجہ محتاط تھا۔ ایک جلیانہ بدماش ہے، اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر ہے، 50,000 روپے۔ چک خورانوں میں واردات کر کے نکلا ہے۔ تھانے میں صبح پیغام ملا تھا کہ ہم اس جنگل کا محاصرہ کر لیں، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آیا۔ میں اپنا یہ نیا نام سن کر پریشان ہو گیا، ان سالوں نے میرا نام ہی بگاڑ دیا تھا۔ جلیانہ بدماش، اسے تم میں سے کسی نے دیکھا بھی ہے؟ میں نے کہا تو ہے کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا ہے، البتہ تھانے دار کو کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ کیوں بھائی، بکری فارغ ہو گئی؟ یہ تو مشکل سے آدھا سیر دودھ ہوگا بھائی، تو کوئی اور بکری پکڑ لے بھائی، وہ لے، وہ جو چتکبری کھڑی ہے نا، اسے لے آ ادھر۔ گلزری نے فارسٹ گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے اس بکری کو آگے لے آیا اور ڈول لے کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس بکری کو دوہنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا، ڈول میں اب کوئی 1.5 سیر دودھ بھر گیا تھا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے بھائی، کچھ پیسے دے دوں تمہیں؟ جی نہیں، پیسوں کی فکر نہ کریں جی، کوئی اور خدمت ہو تو ہمیں بتائیں۔ نہیں یار، یہی بہت کافی ہے، چلو دیندار صاحب اب تھانے دار کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر فارسٹ گارڈ سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیا اور ہم بکریاں اکٹھی کر کے آگے نکل گئے۔ فکر کی اب کوئی بات نہیں تھی، وہ لوگ ہمیں اتنا قریب دیکھنے کے باوجود نہیں پہچان سکے تھے، اور یہ اچھی بات تھی۔ حلیہ بدلنے کا ہمیں یہی فائدہ ہو رہا تھا کہ ہم ہر قسم کے شک و شبے سے بالا و بلند ہو کر بے فکری سے نیچے اترتے چلے گئے۔ گلزری بہت خوش تھا، بار بار میرے کندھے پر ہاتھ مار مار کر مجھے تھپ تھپا رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔